بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ روپے کی جو قدر ہے وہ دن پہ دن نیچے آ رہی ہے۔ آج 210 اور اوپن مارکیٹ میں 240 کا ڈالر جو ہے وہ فروخت ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر ہے معیشت کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ ہم جو درآمدات کرتے ہیں، باہر سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ وہ مہنگی جب آئیں گی تو عوام کو بھی مہنگی فروخت کی جائیں گی، جس کی وجہ سے ساری جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے مہنگائی، انفلیشن، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یوکرائن روس کی وار بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ فیکٹرز اس کے اندر شامل ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے، جو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے رہے مہنگائی کے حوالے سے، اور مہنگائی کو ہی لے کے یہ اپنی تمام مہم جو ہے، یہ کیمپین جو ہے وہ کرتے رہے عمران خان کی حکومت کے خلاف، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے معیشت جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ اور فائنانس منسٹر جو ہیں، آج انہوں نے کہا ہے جی کہ 1 سے 2 دن میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو کے ان کا جو پروگرام ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو پچھلے تقریباً کافی ہفتوں سے یہ سنا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے سبسڈیز وہ کہہ رہے تھے ختم کریں، تو پھر ہم اس اپنا جو پروگرام ہے اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر لیں گے، اور جب پروگرام بحال ہو جائے گا تو مختلف جو دوست ممالک ہیں وہاں سے بھی پیسہ آ جائے گا۔ ریزروز ہمارے جو ہیں وہ 9 بلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر پریشر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ ان مالی اور معاشی معاملات کو مینج کرے گی، کنٹرول کرے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور چونکہ پچھلی حکومت کو مہنگائی مین جو اس کے اندر ایلیمنٹ تھا پی ڈی ایم کا اور اتحادیوں کا، کہ مہنگائی کی وجہ سے اور معیشت کو تباہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے تھرو، تو اب اس حکومت کو کس طرح سے ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب، ہمارے معاشیات ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ ہے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ڈالر کا کائنڈلی بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ اوپر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ وہیب صاحب، بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، وہ ان میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے پچھلے چند ماہ میں۔ اور جیسے یہ اوبیسلی یہ اور لو ہوتے ہیں اور امپورٹ کور جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو مارکیٹ میں جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات ہے، ایکسپورٹر جو ہے وہ جو اپنا لے کے آنا ہوتا ہے ریمیٹنس، اس نے باہر سے جو سیل پروسیڈ ہوتی ہیں، وہ اس انتظار میں کہ ان کو بہتر ایکسچینج ریٹ ملے گا، وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ جو امپورٹر حضرات ہوتے ہیں وہ اس خدشے میں کہ ان کو زیادہ پیسے روپے دینے پڑیں گے ہر ایک ڈالر کے پیچھے، تو وہ ایل سیز جو انہوں نے 1-2 مہینے بعد کھولنی ہوتی ہیں وہ ابھی کھول دیتے ہیں، وہ فرنٹ لوڈ کر دیتے ہیں اپنی ایل سیز کو۔ اور جو عام پاکستانی ہوتا ہے، یا مطلب جو مڈل کلاس کے جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنی پرچیزنگ پاور پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ڈالرز کی اوپن مارکیٹ میں جا کے خریداری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان عوامل کی وجہ سے جو ہے وہ روپے کے اوپر مزید پریشر دن بدن بڑھتا جائے۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھے، آج پھر فائنانس منسٹر نے چلتے ہوئے میڈیا کو، رپورٹرز کو سوال کے جواب میں کہا جی کہ 1 سے 2 دن میں بحال ہو جائے گا پروگرام۔ بٹ یہ بات تو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ہی ہم یہ سبسڈیز وغیرہ، اسپیشلی جو پیٹرولیم مصنوعات کی سبسڈیز ہیں، انرجی سیکٹر کے اندر گیس کی جو سبسڈی تھی اور اسی طرح بجلی کی، وہ ختم کریں گے تو پھر یہ بحال ہو جائے گا پروگرام۔ بٹ ابھی تک جو ہے، اور پھر دوست ممالک کا آج یہ خبر یہ چل رہی تھی کچھ انٹرنیشنل میڈیا اور کچھ لوکل میڈیا کے اندر، کہ امریکن سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے کچھ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں۔ تو ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل دیٹ دا امیریکنز کین پلے اے رول ان ٹو اٹ، اور
یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جو لیڈرشپ میں فائنانس منسٹری کام کر رہی ہے، یہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے، یہ جو حکومت کا اوور آل رسپانس ہے، صرف فائنانس منسٹری کا نہیں، جب سے یہ 11 اپریل سے انہوں نے کمان سنبھالا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ معیشت میں جو کانفیڈنس بحال کرنے کے بجائے انہوں نے مزید اس کو خراب کیا، حالات کو خراب کیا، بگاڑا، تو میرا خیال ہے کہ اپنی کنفیوژن کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے، تو وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں یقیناً امریکہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ کئی سالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو 2008 کا پروگرام تھا، فار ایگزامپل، جس سے میں خود براہ راست منسلک رہا ہوں، اس میں امریکہ کا ڈائریکٹ رول رہا، ڈائریکٹ کردار رہا۔ اور 1990s میں بھی جتنے ہمارے پروگرامز ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان میں کچھ حد تک کسی میں زیادہ کسی میں کم آئی ایم ایف یہ امریکہ کی جو مداخلت ہے یا ان کی گائیڈنس ہے یا سپورٹ ہے، وہ ملتی رہی۔ اور یہاں تک کہ جہاں پاکستان کو پروگرام سے نکالا بھی جاتا تھا، وہاں بھی آئی ایم ایف کو امریکہ سے انسٹرکشنز آتی ہیں، تو یہ تو ڈیفینیٹلی رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی ایک کنسٹرکٹیو میٹنگ بھی کی تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ سے، پھر انہوں نے کچھ دورے کیے، پھر یورپ کے اندر بھی وہ ان کے دورے جو ہیں وہ چلتے رہے۔ سو ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سے کچھ ہمیں فائدہ ہونے کو ہے؟ ڈپلومیٹیکلی ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، یا ابھی تک دے آر ناٹ کنونسڈ وٹ ایور وی ہیو ڈن؟ جو بھی ان کے اندرونی خانے جو بھی معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے ابھی تک آئی ایم ایف جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کو بحال کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر ایک اکنامک اور مالی جو استحکام ہے اس کو پیدا کیا جا سکے۔ دیکھیے، میرا جو اپنا ذاتی جو خیال ہے، اس کو obviously مجھے اندر کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، بٹ میرا اپنا خیال ہے جو ہماری گوٹ اٹکی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ فی الحال جو ہے وہ باہر کی کوئی دباؤ کی وجہ سے نہیں، یہ بیسکلی ہمارا اپنا جو معاملہ ہے، ہم نے جو آئی ایم ایف نے اپنی ایکسپیکٹیشنز ہم سے رکھی تھی سامنے، یہ صرف پیٹرول کی سبسڈیز ہٹانا نہیں تھی، بنیادی طور پہ جو بجٹ پیش کرنا تھا، بجٹ کو انہوں نے ایویلویٹ کرنا تھا کہ یہ بیسکلی اسٹیبلائزیشن اور آسٹیرٹی کی طرف پاکستان کو کتنا آگے لے کے جائے گا۔ اور کیونکہ بجٹ، اس کے بارے میں نے بھی لکھا، باقی لوگوں نے بھی کمنٹ کیا کہ بجٹ جو ہے وہ ان کی یا ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھا، بلکہ بہت ہی غیر سنجیدہ اور ڈھیلا سا بجٹ تھا، جس میں جو ایمفیسس تھا وہ لوگوں کو مراد دینے کے اوپر تھا، اور اپنی پی ایس ڈی پی کے تھرو کنٹریکٹرز کو خوش کرنا، صوبوں کو خوش کرنا، یہ چیزوں کے اوپر تھا، اور سارا برڈن جو ہے لوگوں کے اوپر ڈالنا قیمتوں کے ذریعے۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑا ایک ان بیلنس بجٹ تھا، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات درست ہو جائیں گے 1-2 دن میں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس بجٹ کو اس کی سمت درست کر لی۔ اور سو اٹ مینس کہ بجٹ کو دے آر گوئنگ ٹو ریوائز دا بجٹ۔ ظاہر ہے ابھی پاس تو نہیں، ابھی تو ڈیبیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل جو بجٹ پاس ہوگا ڈاکیومنٹ، اس کے اندر وہ تمام کنسرنز جو ہیں آئی ایم ایف کے جن کو انہوں نے ریز کیا ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ لازمی طور پہ اس میں کوئی اور وہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو آئی ایم ایف کنونس نہیں ہوگا۔ پلس کچھ اور پرائر کنڈیشنز ہوں گی جو آئی ایم ایف نے سامنے رکھی ہوں گی، وہ پروبیبلی گیس ٹیرف کے حوالے سے، یا کچھ جو چیزیں ہم سے مس ہو گئی پہلے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، وہ چیزوں کو بھی ہم نے پورا کرنا ہوگا۔ 690 کے قریب یا 700 ارب روپے کے قریب جب ہم سبسڈی دیتے ہیں کسی بھی مد میں، اگر ہم دے رہے ہوں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہے گورنمنٹ کی، یا ایک بہتر اپروچ ہے فرام آسٹریٹی پوائنٹ آف ویو کہ آپ اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کریں؟ دیکھیے، یہ ڈیبیٹ میرا خیال ہے پاکستان میں یہ سبسڈیز کے اوپر میں اسے جو جنرل کنسنسس ہے اس سے متفق نہیں ہوں
کہ سبسڈیز جو ہے وہ جو ہے تباہی کا باعث ہے. دیکھیں ایک حکومت کوئی بھی حکومت ہو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے, ریزون ڈیٹری اس کا یہ ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. اب 700 ارب روپے کا جہاں وہ پی ایس ٹی پی آپ رکھ سکتے ہیں, جہاں 15% جو ہے وہ برات اور تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں ملازمین کی, جہاں اپنے اسپیشل پرکس اور پریولیجز رکھے جوڈیشری کے لیے, آرمی کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے, اس کا مطلب ہے آپ نے اور باقی اپنے جو اتحادی ہیں ان کے لیے پیڈنگ رکھی, وہ پیرلنگ کی اس بجٹ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ترجیح جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود نہیں تھی, آپ کی ترجیح جو ہے وہ کچھ اور تھی. تو میرا خیال ہے اس میں بہت گنجائش تھی کہ ہم پروٹیکٹ کرتے لوگوں کو, یہ سبسڈیز کو بے شک کم کرتے, ٹارگیٹڈ کرتے, مگر ان کو مزید 4-5 مہینے کم از کم ہم اس کو اور چلا سکتے تھے. تو یہ جو 71-72 بلین روپیز جو ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں دینے کا کوئی پلان ہے اس گورنمنٹ, اٹ مینس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ جو سیاسی اپروچ ہے گورنمنٹ کی آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہو یا اس اتحادی جتنے بھی ان کے کمپوننٹس ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کو خوش کرنے کے حوالے سے ہو, اس کے کنسرنز کو ظاہرے کے سامنے رکھا گیا ہے. بالکل, یہ دیکھیں نا, میں اس کو پولیٹیکل برائب یا جو ہے سیاسی رشوت کہوں گا. اس میں لوگوں کا انہوں نے طے کیا کہ ہمیں جو لوگ لے کے آئیں گے یا جو ہماری سپورٹ, ہمیں جن کی سپورٹ درکار ہے حکومت چلانے کے لیے اور مزید آگے الیکشن جیتنے کے لیے, ان کو انہوں نے خوش کیا ہے. اور اس کے بجائے یہ فوکس اگر عوام پہ رکھتے تو اتنا بوجھ جو ہے کمر توڑ جو مہنگائی کو ٹرانسفر کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, اس میں کمی لے کے آ سکتے تھے. ثاقب صاحب یہ جو 11.3 بلین جب انہوں نے وین دے ٹک اوور دا نیو گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں 11 اپریل کو تقریباً 2 ماہ اور 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا, یعنی تقریباً 9 ہفتے ہو گئے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہمارے ریزروز اتنے زیادہ نیچے آ چکے تھے اور جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ نے فریز کر دیے تھے پرائسز آف دا پیٹرولیم پروڈکٹ, ڈو یو تھنک کہ وہ ایک کمپریہنسو یا کوئی اچھا مثبت ان کا فیصلہ تھا, یا انہوں نے بھی سیاسی اعتبار سے ایک کوئی چالاکی کی اور گیم کھیلی تھی تاکہ آنے والے جو ہیں وہ پھر بھگتے ہیں اس کو, اور آج وہ کیا بھگتیں گے, عوام ہی بھگت رہی ہے سارا کچھ؟ نہیں, یقیناً ان پہ بھی پڑتی ہے, کیونکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ لامحلہ کسی سٹیج پہ ہونا تھا جولائی کے بعد جب وہ قیمتیں انفریز کرتے. مگر میں کم از کم ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں پچھلی حکومت کو کہ انہوں نے یہ سوچا کہ عوام کے اوپر کیسے ہم نے بوجھ کو کم کرنا ہے, یہ نہ کہ سارا بوجھ ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. لیکن ثاقب صاحب انہوں نے تو پھر دیکھیں نا آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے جنوری میں ایک تو جنوری میں انہوں نے ایک منی بجٹ پیش کیا تھا, اور جو ایگری کر کے آئے تھے دوبارہ نیگوشیٹ کر کے شوکت ترین صاحب, اس میں تو یہ ساری چیزیں ان کو کرنی تھی, اینڈ دے وینٹ اگینسٹ دا کمٹمنٹ وچ دے میڈ ود آئی ایم ایف. جبکہ آئی ایم ایف نے اپنی واشنگٹن کے اندر جو پریس ریلیز تھی اس میں لکھا تھا کہ اٹ واز انفنڈیڈ, یہ جو سبسڈی انہوں نے دی ہے وہ انفنڈیڈ تھی. یہ بات درست ہے, اور جیسے میں کہہ رہا تھا کیونکہ ہم اس فیصلہ سازی میں حصہ رہے ہیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل کے جو ممبران تھے, ہم نے یہ ساری دونوں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے سبسڈی, یہ پرابلمٹک ہے, اور یہ اس کی فائنانسنگ جو ہے وہ فرم نہیں ہے. تو یہ تو واقعی بات درست ہے. مگر جو یہ روپے کی قدر میں, جو مارکیٹس کی کانفیڈنس میں جو بہت ہی جلدی ایک گراوٹ آئی ہے, یہ بیسکلی یہ جو سیاسی استحکام جو لوز کیا ہم نے اپریل کے مہینے میں, یہ بہت حد تک اس کی وجہ سے بھی آئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ڈو یو تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو ری گین, یا اس میں اگر اسحاق ڈار صاحب ہوتے مفتاح اسماعیل صاحب کے بجائے وہ اگر ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے تو معاملات بہتر ہوتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہ انڈیویجولز کا اتنا شاید اتنا رول نہیں ہے جتنا آبویسلی ایک یہ پورا جو پولیٹیکل ماحول ہمارا بنا, ایک تو سیاسی کرائسس تھا, پھر انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کا جو کرائسس ہے, سپر سائیکل جو چل رہا ہے,
تو obviously یہ فیکٹرز ہوتے، اور میرا نہیں خیال ہے IMF اپنی ڈار صاحب بھی ہوتے تو جو اپنی بنیادی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم سے، وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب، ماہر معاشیات ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور اس وقت جو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو اس وقت پریشر ہے ڈالر کے اوپر، ان تمام معاملات کے اوپر ہم نے بات کی۔ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے جو صدر مملکت نے بل جو ہے بغیر سائن کیے ہوئے جو خاص کر نیب کے حوالے سے جو ترامیم کی ہیں اس اتحادی حکومت نے اس کو واپس کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر اس کو سائن نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اتحادی حکومت نے نیب کے حوالے سے کچھ ترامیم کی تھی اور اس کا جو بل ہے اس کو فائنلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا تاکہ وہ اس کو سائن کرے اور وہ قانونی حیثیت حاصل کر لے۔ تاہم صدر مملکت نے اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا کہ وہ اس بل کو دستخط نہیں کر سکتے، سائن نہیں کر سکتے، چونکہ اس سے ملک کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ متاثر ہوگا، اور وہ لوگ جو ملک کے وسائل کو بے وجہ جو ہے وہ لوٹتے ہیں، اس کرپشن کرتے ہیں، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، لہٰذا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی اہم نکات ہیں، شقیں ہیں جس میں ترامیم کی گئی ہیں، اور آج فواد چودھری صاحب نے جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے، سابق وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے ایک شق جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ ڈیبیٹ کی کہ جتنی بھی شقیں اس میں ترامیم کی گئی ہیں ان شقوں کے اندر، اس میں مختلف جو اہم شخصیات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ان کو اس میں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور لہٰذا نیب جو ہے وہ اب ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دور کے اندر نیب جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی رہی، جس کو کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ نیب جو ہے وہ کام کرتا رہا پچھلی حکومت کے دوران۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ خاور صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب عارف چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عارف صاحب، بات کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو ترامیم کی گئی ہیں، ڈو یو تھنک کہ اس سے احتساب کا عمل ملک کے اندر جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ بہت شکریہ حسینی صاحب۔ بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے، خاص طور پر یہ جو نیب بنایا گیا تھا، کہ کوئی ادارہ ایسا ہو جو کسی حکمران کے تابع نہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، اور جو ایسے لوگ جو کسی کے قابو نہیں آتے، عام قانون کے قابو نہیں آتے، اب عام پولیس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا کڑا احتساب کیا جا سکے، اور اس میں آفس ہولڈر، پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہی زیادہ پاورفل انہیں ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ الیکشن لڑ کے وہ اقتدار جو ان کے پاس آتا ہے، جس صورت میں بھی وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، وہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے ادارے، اس کے لیے پولیس وغیرہ جو ہے یہ بے معنی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ یہ بظاہر کہنے کو تو ایم اینڈ آبجیکٹ یہی تھا، لیکن جو بنانے والے تھے اس وقت، جنہوں نے 1999 میں یہ آرڈیننس بنایا، ان کے ذہن میں بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کریں کہ جس شخص کو بھی آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ جس کے ساتھ کرنی ہے، جس کو آپ نے اپنی طرف لانا ہے، اپنی مرضی کی بات بنوانی ہے، تو اس کے اوپر آپ نیب چھوڑ دیں۔ یہ لفظ نیب چھوڑنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ادارہ ایسا بنے کہ جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ لیکن آپ کے تو آرگومنٹ سے یہ پھر ظاہر ہو گیا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ پھر ٹھیک کیا ہے انہوں نے۔ نہیں، انہوں نے، میں اگلی بات میں کروں نا جی، انہوں نے جو کیا ہے، میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس کی زد میں آنے والے، آپ اگر ان کی وہ شکیں پڑیں گے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر آ کون سکتا ہے اور کس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ زیادہ تر پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے تو آپ کو اس موجودہ نیب کا قانون جو ہے اس میں تو انہیں تحفظ حاصل ہو گیا کہ کوئی شخص بھی جو بھی وہ کہے گا جی یہ تو میرا یہ انتظامی فیصلہ تھا، اس میں میں نے جناب سب کمیٹی نے ہم مل کے فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں
کرپشن کرنے والے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ بنیادی طور پر سیدھا آپ خود تو سامنے نہیں آتے، وہ تو اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ انہوں نے بنوانا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے اس کی کاسٹ رکھنی ہوتی ہے، جو کرنا، بلکہ موجودہ حکمرانوں نے تو خاص طور پہ یہ جو آپ کے چیف پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کا تو کانسیپٹ یہی رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی پروجیکٹ دیا نہ وہ پیپرا کے رول نہ کوئی اور باقی کسی چیز کو، لیکن وہ یہ آرگومنٹ دیتے تھے ایز اے چیف منسٹر کہ چونکہ ہمارے قوانین کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں اور جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ڈر کے، لہٰذا ہم نے یہ ساری جتنی بھی کمپنیاں بنائی تھی پچھلے ادوار کے اندر، وہ اس لیے بنائی تھی کہ کوئکلی جو ہے وہ ہم پروجیکٹس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں اور ان کو کمپلیٹ کریں. دیٹ واز دیئر ریزن ان فیکٹ. وحید صاحب اگر حکمران یہ کہے تو اسے حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی وہ قانونی پیچیدگیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں. انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کرنا ہے کہ جس میں پروجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ خود کمپلیٹ کرے. دیکھیں یہ دو ادارے کا بنانے کا کانسیپٹ جو تھا، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہلے دن سے رکھا گیا تھا کہ جہاں بھی کسی شخص کا اپنا کلیش آف انٹرسٹ آئے گا وہ شخص وہاں حاکم بن کے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ان کا تصور یہ ہے کہ جناب ہم یہ اسے دکان کے طور پر ایک کمرشل یعنی وینچر کے طور پر اسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ خابر صاحب، جی شاہ خابر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے تھے اور اب بھی وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جاتے ہیں تو دین یو ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. بٹ نیچرلی جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ نو کانفیڈنس موو شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ، پھر اس کے بعد پنجاب کے جو حالات تھے، اس میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے، محترم صدر مملکت نے یہ شو کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین جو تھے عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشن تھی یا ان کا جو ایک آئیڈیا تھا اس کو بیانیہ کو لے کے وہ انڈائریکٹلی چل رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے جو واپس کیا ہے بل وہ اس کا ایک ظاہر ہے کہ ریفلیکشن ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو چینجز انہوں نے کیے ہیں دیٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو NRO2؟ خود ہی جو ہے انہوں نے NRO2 لے لیا اور جتنے بھی مقدمات تھے پیپلز پارٹی کی قیادت اور PMLN کی قیادت کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو صدر مملکت کی بات کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے. میں صرف صدر مملکت کو نہیں ٹارگٹ کروں گا، جتنے بھی ہمارے آئینی ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، گورنرز ہیں، اس کو بھی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، یہ سارے جو ہیں، اور ایون جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینیٹر صاحبان ہیں، یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے آئین کے تحت، اور اس ہر حلف میں کم از کم یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کے دوران یا اپنی انکمبنسی کے دوران جب تک وہ اس عہدے پہ براجمان ہیں، وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، ال ول اور ڈس لائکنگ یا لائکنگ کو جو ہے وہ مد نظر نہیں لائیں گے، بلکہ وہ صرف آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے بغیر کسی ترغیب اور لالچ کے اور پسند ناپسند کے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہمارے عہدیدار کو آئین کا پاس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب کوئی صدر مملکت، وزیر اعظم یا کوئی ایسے امپورٹنٹ عہدیدار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پورے ملک کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ صدر مملکت کا جو ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی از سمبل آف یونٹی آف فیڈریشن. کوئی بھی ایسی ذاتی چیزیں ان کے راستے میں نہیں آنی چاہیے. تو انہوں نے، ڈو یو تھنک کہ شاہ صاحب جتنی آپ نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے اور جواب دیا ہے، اس تناظر میں اگر ان کو پرکھا جائے تو انہوں نے ان کا جو کردار پچھلے 8 سے 9 ہفتوں کے دوران رہا، ڈو یو تھنک کہ انہوں نے اس کی پاسداری کی، اپنے حلف کی، اپنے عہدے کی؟ دیکھیں، میں ان کے بارے میں کوئی ایسا کوئی الزام عائد نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عہدیدار جو اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں کسی کے ذہن میں ایک شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے صرف پارٹی کی ڈائریکشن کو فالو کیا ہے. پارٹی کی ڈائریکشن کوئی چیز نہیں ہے، آئین اور ملک اور ریاست جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں تمام ایسے عہدیداروں سے کہ وہ آئین کو جو ہے اس کی پاسداری کریں گے، نہ کہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند. اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ جو ترامیم آئی ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں تو جو پچھلے 2-3 سال سے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی 3 ترامیم لے کے آئے تھے اور تینوں آرڈیننس لے کے آئے تھے. فرسٹ نیب امینڈمنٹ بل ایک آرڈیننس آیا تھا، پھر سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا، پھر تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا،
और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे उन्होंने नैब की जुरिस्डिक्शन से बहुत सारे केसेस को निकाल दिया था। मसलन सिविल सर्वेंट्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में अगर ये इल्जाम था कि उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है या किसी ज़ाब्ते और कानून को फॉलो नहीं किया, उसको प्रोसीजर लैप्सेस हैं, लेकिन उसमें उनको कोई माली मनफत का इल्जाम नहीं है, तो उनको उन्होंने बिल्कुल उसकी डोमेन से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। इसी तरह कारोबारी हजरात के ऊपर जो एक तलवार लटकती थी और नैब उनके मामलात में करता था, उसको भी खत्म किया। फिर जो कि टैक्स से और एफपीआर से और रिलेटेड इश्यूज थे या जो एसईसीपी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी उन्होंने ही अपनी गवर्नमेंट में महसूस किया कि उनको खत्म होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी किया कि जो एहतसाब अदालतें हैं उनके पास जमानत कबल गिरफ्तारी या बाद गिरफ्तारी का कोई इख्तियार नहीं था, वो भी दे दिया। और दूसरी चीज़ अगर आप ये भी देखें कि इस दौरान जितने भी फैसले हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से हमेशा आती रही कि नैब कवानीन में मुनासिब तरामीम की जरूरत है। और ये अभी जो मौजूदा बिल जो मेरा ख्याल है कि आज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, उसमें जो पीटीआई की जो 3 अमेंडमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट 85% वही वाली है। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजों में चेंज किया है। मसलन उन्होंने जो 90 दिन का रिमांड था उसको 14 दिन में जी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि अगर आप 90 दिन के लिए किसी एक शख्स को किसी इदारे के रहमो करम पे छोड़ दें, तो उनके पास बड़ी पावर्स होती है। वो उनको जो ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप प्ली बारगेन कर लें, किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, किसी के खिलाफ बयान दे दें। तो मैं समझता हूँ कि जो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है, जो कि एक हीनियस से हीनियस ऑफेंस के लिए भी जो है इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, वो काफी होता है किसी भी तहकीक और तफ्तीश करने के लिए। 90 दिन एक ड्रैकोनियन लॉ था। मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल जालिमाना था। दूसरी चीज मैं इसमें जो अच्छी चीज समझता हूँ वो ये है कि उन्होंने ये कर दिया है कि कोई भी केस जब तक उसका रेफरेंस तैयार ना हो जाए, मतलब उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिए, आपने सारा जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एविडेंस किसी के खिलाफ कलेक्ट कर लिया है, और जब आप समझते हैं कि वाकई अब तमाम चीजें कंप्लीट हो गई है, उससे पहले आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे। और पब्लिक उस वक्त करेंगे कि जब रेफरेंस तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये बड़ी जरूरी बात है ताकि किसी की जो साख है वो खराब ना हो। मैं आपको बताऊं, एक किसी के खिलाफ अगर ये एक खबर आ जाए कि एक किसी एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो मौजूदा है या साबका है, उसके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो वो एक मुआशरे में उनके लिए एक स्टिग्मा उनके साथ अटैच हो जाता था। बिल्कुल सही। उनकी फैमिली मेंबर्स उनसे पूछते थे, उनके दोस्त अहबाब, मैंने यहां तक देखा कि उनके बच्चों के रिश्ते खत्म हो गए कि फलाना जो है उसको तो नैब ने तलब कर लिया है या उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने खुदकुशी भी कर ली थी, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल। बात यह है कि एक चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये कहा जाता है कि इसमें कुछ पर्सनल स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक चीजें हैं, तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको बहुत ज्यादा इसकी मुखालफत कर रही है। तो उनको चाहिए था कि वो सिस्टम का हिस्सा रहते, वो कौमी असम्बली में बैठे होते, इमरान खान साहब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर बैठे होते। अगर उनके ज़हन में ऐसी चीजें थी तो वो उस पर बहस होती, वो अपना प्रेशर बिल्ड करते। और उसके बाद भी आपने देखा है कि अभी चेयरमैन और इस गवर्नमेंट को एंगेज करके निगोशिएट करते। जी देखिए, बाहर बैठ के एतराज करना मैं नहीं समझता, हालांकि मैं खुद पीटीआई का वकील हूँ बहुत सारे केसेस में। लेकिन बात यह है कि आप जब सिस्टम में से निकल जाएंगे और बाहर बैठ के तनकीद करेंगे, बेहतर यह है कि आप सिस्टम के अंदर बैठे होते, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते, चेयरमैन नैब का तकर्रर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आई थिंक दे कैन डू इट नाउ इवन, क्योंकि उनके इस्तीफे तो मंजूर नहीं हुए। जी नहीं, देखिए ना, अब प्रैक्टिकली तो ना बेशक मंजूर नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई ऐसा अंदिया नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने उनको बुलाया भी था, एक मौका भी दिया कि आप आए और अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। तो ये एक मतलब कि गैर यकीनी सी सूरत हाल है। प्रैक्टिकली वो मौजूद भी नहीं है, लेकिन किताबों में और कागजों में और कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में अभी भी मेंबर्स हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप यू रिमेन एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप सिस्टम में रह के बात करें, उस पर आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं, इजाजत दीजिएगा, और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आरिफ चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी नैब की जो कारकर्दगी है, दे क्लेम कि जी हमने 850 बिलियन के करीब पिछले 2 दहाइयों में रिकवरी की है। तो जब कई मरतबा फॉर्मर जो चेयरमैन थे जनाब जावेद इकबाल साहब को असम्बली के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ में मदऊ किया गया, वहाँ पे उनसे सवालात किए गए, मीडिया ने पूछते रहे कि वेयर इज़ द मनी। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गए तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो टोटल 6 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। तो उनसे पूछा गया कि बाकी रकम किधर है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई कैश में थोड़ी है, ये तो एसेट्स हैं, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ, मतलब कोई एक। और फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाएं जिसमें मीडिया ना हो, तो मैं फिर बताऊंगा, आपको जवाब दूंगा इस बात का। सो व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जो कि 20-21 साल से काम करता रहा, 22 साल से काम करता रहा या इससे भी ज़्यादा, लेकिन बजाय इसके कि उसने कोई मुल्क के अंदर करप्शन को रोकती, ये आप जो ने जो बात की थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उनको शिफ्ट करने के लिए, ये सारे का सारा इदारा जो इस्तेमाल होता रहा। और पिछली हुकूमत में भी हमने देखा कि सवाए जरदारी साहब की फैमिली और पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आया, और उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस था पिछली गवर्नमेंट का। मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें और ये माजी की उनकी परफॉर्मेंस देखें, जब से भी नैब बना है, कुछ अरसा रही भी रिटायर्ड जनरलों के दौर में कुछ काम भी हुए, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि अब जो आपको इस इदारे की जरूरत क्या है, यानी इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जो गैर मामूली हो जिसमें कुछ ये डिलीवर कर सके। और आप ये जो आपके FIA है और एंटी करप्शन सूबों में है, इसे ताकतवर करें, और इदारा या तो फिर कोई ऐसा हो कि जो इदारा वाकई उसके इख्तियारात जब इस्तेमाल करने पे आए तो किसी की भी जरूरत ना हो। लेकिन चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि एक सिटिंग मिनिस्टर जो होता है उसके खिलाफ FIA का कोई बंदा जो है वो जुर्रत कर सकता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, या एंटी करप्शन जो है वो जुर्रत कर सकती है? आज हमने सुना कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो एक कोई ज़मीन का केस जो है वो बना के एंटी करप्शन ने जाके उन्होंने उसके ऊपर ज़मानत भी ले ली। वो एक केस उनके खिलाफ बनाया है, तब बनाया है जब वो हुकूमत से फारग हो गए हैं। हुकूमत पे बैठ के कोई ये कर सकता है? जुर्रत है किसी की? नहीं, अगर ये नहीं कर सकता ना तो फिर इस खाम-खा के वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया इसे छोड़ दिया जाए। उसकी वजह यह है कि आखिर में या तो आपने NRO दे देना होता है, जो भी केसेस बनते हैं उसमें आपने किसी को सजा नहीं देनी होती, फिर आपका अपना सिस्टम इस तरह का है कि अगर रेफरेंसेस आ भी गए हैं तो वो कब क़यामत तक वो फैसला नहीं हो सकता। आपने खुद देखा कि FIA के जो केसेस हैं, अब जो उसका अंजाम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त हमें रियलाइज करना होगा कि इतना हम गलता और पेचा हो चुके हैं करप्शन में कि जब तक आप ओवर ऑल इस सारी सूरत हाल को बदलने के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं करते, वही पार्लियामेंट जो लोगों की मुंतखब, सही मानो में मुंतखब पार्लियामेंट हो, वो बैठे और बैठ के ये समझे कि ये तमाम इशूज जो है जिसमें नैब के चेयरमैन की तकर्री से लेकर उसके इख्तियारात तक, एक तो वो मुतसादम नहीं होने चाहिए अदलिया के इख्तियारात के साथ। जहाँ अदलिया के पास इख्तियार है वो उसको आप कर्टेल ना करें, मुतवाजी आपको निज़ाम बनाना नहीं चाहिए, चूंकि मुतवाजी आप निज़ाम बनाते हैं तो उस वक्त खराबियां बहुत ज्यादा पैदा होती है और इदारे फिर आपस में वो फिर उलझते भी है। बहुत सारी चीजों पे हमने देखा। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आप समझते हैं कि ये NRO 2 है, ये मतलब इस गवर्नमेंट ने अपने आप को ही NRO दे दिया है, दैट्स व्हाई दे केम इनटू द पावर टू जस्ट वाइंड अप द केसेस? शहबाज साहब हैं, उनकी फैमिली है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, जरदारी साहब के, ये जो एक इम्प्रेशन PTI जनरेट कर रही है, और अगर उन्होंने कुछ किया हुआ था तो भाई आप पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों उनसे रिकवर नहीं किए? लूटा हुआ माल क्यों नहीं रिकवर किया नैब ने या FIA ने या इमरान खान साहब ने? वही साहब, पहला आपका दूसरा सवाल, उसका पहले मैं जवाब देता हूँ। जहां तक रिकवरी का ताल्लुक है या यहाँ किसी को सजा देने का ताल्लुक है, ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी बाअसर शख्स को आप कोई सजा दे सकते हैं। हमने शाह खावर ने भी बड़े केसेस किए, मैंने भी किए, और मैंने ये देखा कि आप FIA के यहाँ पर्चे दर्ज, मुकदमात दर्ज होते हैं यानी इंक्वायरी के बाद, या नैब के पास रेफरेंसेस बनते हैं,
نتیجہ اس کا یہی ہے کہ وہ وقت گزر جاتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ فتح کا نشان بناتے ہوئے باہر آتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ جو کہتے ہیں نا اگ سڑیا کی سپنا ایویں سوئیاں لالچ لائیاں نے، یعنی آگ سے جو جلا ہوتا ہے نا اس کو رفع نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا پورا نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس سے کسی عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا، اور طاقتور شخص جو ہے اس کا آپ کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال میں تو پھر ان سارے اداروں کا پھر مجھے بتائیں ان سارے اداروں کا کیا فائدہ ہے پھر؟ what is you know the benefit دیکھا ایک منٹ جو پچھلے ایکسپٹ کہ ہمارے ٹیکس پیئر منی کا پیسہ جو ہے وہ ان پہ لگایا جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہی بات آپ کی انتہائی وزنی بات ہے. IRS انٹرنل ریونیو سروسز وہ امریکہ میں ہے. یقین مانے کہ پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک ہر شخص اس سے کامتا ہے کہ بھئی جہاں IRS پہنچ گیا وہاں آپ کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا ادارہ ہے جس سے کسی طاقتور کو کوئی خوف ہو؟ یہ جو ادارہ بنا تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں دیکھتے، انہوں نے بھی فیس اتنے دیکھے اور بہت اندر جا کے فیس دیکھے. اب دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب جیسے بندے کو آپ نے 3.5 سال اتنی بڑی وزارت دی، اس نے پرکس اینڈ پرویلیجز، اور پھر وہ جو لنڈن والا ملک ریاض والا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی خود گورنمنٹ ایک ایویڈنس لے کے سامنے آ گئی. یہ ساری چیزیں کرنے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ آپ ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر الیکشن جیت کے آئے اور آپ نے ایسے لوگوں کو وہاں پہ امپلائی کیا جو کہ ایک خاص شخص یا خاندان کو ٹارگٹ کرتا رہا، اور ایک پیسہ بھی نہیں نکالا آپ نے، اور الٹا پاکستان کی جو خزانہ ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ برباد کر دیا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، چاہے PTI ہو یا یہ دوسری جماعتیں ہوں، جہاں تک کرپشن والی بات ہے اس میں تمام متفق رہے ہیں کہ طاقتور جو ہے جو خود پاور میں آتے ہیں انہیں پکڑا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، اجازت دیجیے گا. شاہ خاور صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ سارے جو کچھ بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ ایک NRO2 ہے؟ دس از واٹ دا اپوزیشن از سیئنگ. PTI یہی بات کر رہی ہے. اور اگر نیب اتنی اسٹرانگ تھی اور انڈیپینڈنٹ تھی پچھلے دور کے اندر تو پھر ان سے پیسے ریکور کرتی. روزانہ لوگوں کو 2 سال تک آپ نے جیلوں کے اندر رکھا، حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، باقی لوگوں کو، لیکن ایک پیسہ نہیں نکلا، کوئی کسی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. جی دیکھیں میں تو اس کو بڑا محتاط ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ یہ NRO2 ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹ نے ایک ترامیم پاس کی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا کام ہے قوانین بنانا یا قوانین میں ترمیم کرنا. ہاں اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ انکنسسٹنٹ ہوں ود دی فنڈامنٹل رائٹس جو کہ آئین میں دیے گئے ہیں تو وہ وائڈ ہو سکتا ہے وہ پروویژن آف لا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. وہ پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اس میں آگے آ سکتی ہے، اس کی تشریح کر سکتی ہے یا اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بالکل ایک عام فہم زبان میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ NRO2 ہے. یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے NAO 1999 بنا ہے اور اس میں جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے یہ اسپیسیفکلی اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں آپ نے صحیح معنوں میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. یہ قانون جو ہے ہمیشہ سے جب سے جنرل مشرف نے بنایا تھا یہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ بنا تھا. یہ قانون اس وقت تک ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ صاف ہو اور ایک ایسا ادارے بنانے کی ایک کاوش ہو کہ جو صحیح معنوں میں، جیسے کہ عارف چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں امریکہ کی اور اسی طرح برطانیہ، یورپ میں. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عارف چودھری صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.